بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، طیب وائس میں خوش آمدید۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک طیب وائس کو سبسکرائب نہیں تو ابھی کر دیں اور بل نشان دبا دیں۔ ہے کہانی کی طرف۔ سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی۔ کسی ملک پر ایک مغرور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ ہیرے جواہرات، شان و شوکت اور اپنے جاہ و جلال کے نشے میں بدمست ہو کر رعایا کی طرف سے بالکل غافل ہو چکا تھا، اور اس سے ان کی مشکلات اور پریشانیوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ کچھ لوگ اس کے لیے بددعائیں کرتے تو کچھ اس کے لیے ہدایت اور نیک توفیق کی طلبگار بھی ہوتے۔ ایک وقت آیا جب خدا نے رعایا کی سن لی۔ ہوا یہ کہ بادشاہ ایک دن نہایت شان و شوکت سے سپاہیوں کے لو لشکر کو ساتھ لے کر شکار پر نکلا۔ جنگل میں اسے ایک ہرن نظر آیا۔ اس نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن کا تعاقب کرتے ہوئے وہ بہت دور نکل آیا اور راستہ بھٹک گیا۔ وہ اپنے محافظ دستے اور تمام درباریوں سے بچھڑ گیا تھا۔ ادھر انہوں نے بادشاہ کو بہت ڈھونڈا۔ لیکن گھنے جنگل میں مایوس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا، اور یوں بھی رعایا کی طرح بادشاہ کے سپاہی اور درباری سبھی اس کے عقل اور غرور سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے اپنے فرمانروا کی تلاش بند کر دی اور واپس لوٹ گئے۔ بادشاہ سارا وقت راستہ تلاش کرتا رہا، لیکن نہ تو اسے اپنے محل کی طرف جانے کا راستہ ملا اور نہ اس کے درباری۔ اس دوڑ دھوپ میں سے پیاس لگنے لگی، مگر کہیں بھی پانی نہیں ملا۔ میلوں چلنے کے بعد اسے بہت دور ایک جھونپڑی نظر آئی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے سربرٹ گھوڑا دوڑوایا اور جھونپڑی تک جا پہنچا۔ وہاں ایک بزرگ بیٹے عبادت میں مشغول تھے اور ایک طرف کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ بادشاہ نے بڑی بیتابی اور خشک زبان کو بمشکل حرکت دیکھ کر بزرگ سے پوچھا، پانی مل جائے گا ایک گلاس؟ ہاں مل جائے گا، مگر ایک شرط پر۔ بزرگ کی پرجلال آواز جھونپڑی میں سنائی دی، مجھے ہر شرط منظور ہے، میں اس سلطنت کا حکم روا ہوں، پانی پلا دو۔ بادشاہ نے بیتابی سے کہا، مگر اس موقع پر بھی اس نے اپنی امارت کا احساس دلانا ضروری سمجھا۔ پہلے شرط سن لو، پانی کے گلاس کے بدلے میں تمہاری پوری سلطنت لوں گا۔ بزرگ نے درشتی سے کہا، پوری سلطنت ایک گلاس پانی کے بدلے؟ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ بزرگ نے کرہتے لہجے میں کہا، ہاں منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے عبادت کرنے دو۔ پیاس کی شدت سے بادشاہ کو اپنا دم نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے نڈال ہو کر کہا، مجھے منظور ہے، اب مجھے پانی دے دے۔
چینل سبسکرائب کریں، طیب وائس اور ویڈیو شیئر کریں۔ کیا کروں گا؟ یہ سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا۔ اسے اپنی اصلیت کا علم ہو گیا تھا اور وہ جان چکا تھا کہ واقعی انسان کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں یا کوئی بڑی سلطنت، لیکن جب وہ مجبور ہو تو اس کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ بادشاہ کے دل سے شان و شوکت اور اپنی عمارت کا سارا ذوق و شوق اور ہر آرزو گویا جاتی رہی۔ اس نے خدا کا شکریہ ادا کیا کہ آج اسے ہدایت ملی۔ بادشاہ نے ایک اچھے حکم روا کے طور پر زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تب اس بزرگ نے بادشاہ کو گھنے جنگل سے نکالا اور محل تک پہنچایا۔ اس موقع پر بادشاہ نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرے گا اور اپنی رعایا کی خبر گیری کرتا رہے گا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔